الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے ہیں جس نے کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ اس مالک کی تعریف کے کلمات کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ بے شمار درود و سلام سرور کونین فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے سب کے رہبر، رہنما، مقتدا اور پیشوا بن کے آئے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی گفتگو میں ایک عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ صحابہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے تو ہر ایمان لانے والے کی ایمان کی ایک الگ سے داستان ہوتی تھی۔ کچھ لوگوں کی داستانیں تو ایسی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ان میں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، ان لوگوں کی ایمان کی داستانیں بڑی عجیب ہیں۔ انسان جب ان کی ایمان کی داستان کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے، کیسے یہ ایمان لائے۔ آج مسلمان کو ایمان کی قدر نہیں ہے کہ اس کا ایمان پر خرچ کچھ نہیں ہوا۔ ان مسلمانوں کو ایمان کی قدر تھی کہ انہوں نے جان ہتھیلیوں پر رکھ کر کلمہ پڑھا تھا، جان جوکھوں میں ڈال کر کلمہ پڑھا تھا۔ جناب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور جہلیت میں جو ان کا نام تھا وہ مابا تھا، مابا۔ ان کا باپ جو تھا بڑا رئیس آدمی تھا، بڑا امیر کبیر آدمی تھا، آتش کدے کا وہ نگران تھا، اصفہان کا رہنے والا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ کسی کام پر ان کو جانا پڑا، تو اپنے بیٹے کو سلمان کو، مابا کو بھیجا کہ جاؤ زمینوں پر جاؤ، مال مویشیوں کے پاس جاؤ، مزدوروں کے پاس جاؤ، نوکروں چاکروں کے پاس جاؤ اور چکر لگا کے آؤ۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ جاتے ہوئے یا آتے ہوئے راستے میں عیسائیوں کا ایک گرجا نظر آیا۔ وہ لوگ اپنی عبادت کر رہے تھے اپنے طریقے کے مطابق۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گرجے کے پاس جا کر ان کا سارا ماحول معاملہ دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے عبادت کرتے ہیں۔ تو جناب سلمان کو ان کی عبادت کا طریقہ اپنے طریقے سے بہتر محسوس ہوا، آتش پرستی سے بہتر محسوس ہوا۔ جب گھر آیا تو لیٹ آیا۔ باپ نے پوچھا کہاں گیا تھا؟ بابا جی میں راستے میں ایک گرجا تھا، وہاں میں عیسائیوں کی عبادت دیکھنے لگ گیا تھا۔ تو کیا دیکھا ہے؟ بابا جان ان کی عبادت کا طریقہ تو ہم سے بہت اچھا ہے، ہم کیا ہے آگ کی پوجا کرتے ہیں، ان کا طریقہ اچھا ہے۔ باپ سمجھ گیا کہ یہ بیٹا باپ دادے کا دین چھوڑنے لگا ہے، تو اس نے زنجیروں میں بند کر دیا، باندھ دیا۔ جناب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عیسائیوں کو پیغام بھیجا کہ تمہارا سب سے بڑا تعلیمی، دینی، وہ مذہبی جو مرکز ہے وہ کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا شام۔ کہنے لگے جب شام میں کوئی علاقہ، کوئی قافلہ جائے شام کے علاقے میں تو مجھے ساتھ بھیج دینا، میں وہاں جا کر اللہ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں، پہچان کرنا چاہتا ہوں۔ تو جناب سلمان فارسی کو ایک دن پیغام آیا کہ ایک قافلہ شام کو جانے لگا ہے۔ سلمان فارسی نے اپنی زنجیریں توڑی، اپنے وہ زنجیر کاٹ کر وہ عیسائیوں کے اس قافلے میں جا کر شامل ہو گئے۔ چلتے چلتے وہ شام پہنچ گئے۔ وہاں کا جو پادری تھا وہاں سے دین سیکھنا شروع کیا، اور بھی بہت ساری چیز اس نے نوٹ کی۔ تو جب اس عیسائی پادری پر آخری وقت آیا تھا تو جناب سلمان فرماتے ہیں کہ میں اب کس کے پاس جاؤں؟ کہنے لگے میرے بعد موصل چلے جانا، وہاں آپ کو ایک راہب ملے گا، میرا سلام کہنا، میرا پیغام دینا، وہ آپ کو تعلیم دے گا۔ تو اسی اثناء میں وہ جو پادری تھا وہ فوت ہو گیا، تو لوگ اس کی بڑی تعظیم اور اس کی بڑی تعریفیں کرنے لگے۔ جناب سلمان نے فرمایا اللہ کے بندو، اس کو تم نہیں جانتے، میں اس کے پاس رہا ہوں، میں اس کو جانتا ہوں، یہ کتنا کرپٹ آدمی تھا۔ تو انہوں نے اس کی لاش کو ایک درخت پر لٹکا دیا، عبرت کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مذہبی رہنما ہو کر ایسا کرتا تھا۔ جناب سلمان موصل چلے گئے،
وہاں تعلیم سیکھتے رہے. وہاں کا پادری جب دنیا سے جانے لگا تو اس سے پوچھا میں کہاں جاؤں, اس نے نصیبین بھیج دیا. وہ جو پادری ختم ہونے لگا تو اس نے اموریہ بھیج دیا. جب اموریہ گئے نا تو وہاں جا کر آپ نے کاروبار کیا, بکریاں بنائیں, بھیڑیں بنائیں, گائے بنائیں. تو وہاں ایک یہودی سے ملاقات ہوئی. اسے کہنے لگے کہ ہاں اموریہ کا جو راہب تھا نا اس سے پھر پوچھا کہ میں اب کہاں جاؤں. اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک کھجوروں کی سرزمین ہے, یثرب اس کا نام ہے, وہاں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے, وہ ہجرت کر کے مکہ سے ادھر آئے گا, تو آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا, آپ کو سچا دین مل جائے گا, اللہ کی پہچان ہو جائے گی. جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بکریاں چراتے رہے, مال چراتے رہے. ایک یہودی سے ملاقات ہوئی, اس کو کہا کہ میں عرب جانا چاہتا ہوں, مدینے جانا, کھجوروں کی سرزمین پر جانا چاہتا ہوں, آپ مجھے پہنچا دیں, یہ بکریاں میں آپ کو قیمتاً دے دوں گا. وہ لے گئے. راستے میں وادی القرائی, تو وہاں جا کر اس ظالم نے بیچ دیا, یہودی نے بیچ دیا. تو جس کو بیچا تھا اس نے پھر آگے اپنے چچا زاد کو بیچ دیا, وہ مدینے لے گیا. جناب سلمان مدینے پہنچے تو وہاں کھجوروں پر ڈیوٹی لگی کہ کھجوروں کی صفائی کرنی ہے, خوشے صاف کرنے ہیں, نگہبانی کرنی ہے, نگرانی کرنی ہے. تو جناب سلمان جو ناز و نعمت میں پلے تھے, امیر کبیر گھرانے کے تھے, آج غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے. ایک تلاش میں کہ مجھے حق مل جائے, مجھے سچا دین مل جائے, مجھے آخری نبی کا دیدار ہو جائے, آخری نبی سے میری ملاقات ہو جائے, مجھے دین کی سمجھ آ جائے. تو جناب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ جب پہنچے نا تو ایک دن کھجوروں پر چڑھ کر کھجوروں کی صفائی کر رہے تھے. نیچے وہ یہودی مالک بیٹھا تھا, تو اس کا چچا زاد آیا تو آ کے کہنے لگا یار بنو کیلا کا برا ہو, وہ آج قباء میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. جب آخری نبی کا نام آیا سلمان فارسی تو چونک گئے, نیچے اتر آئے, جی کون آیا ہے, کہاں آیا ہے. تو اس ظالم یہودی نے زور سے تمانچہ مارا. جناب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے, اتنا زور سے تمانچہ مارا, چل کھجور پر چڑھ جا کے اپنا کام کر, تجھے کیا کام ہے ان کاموں سے, ان باتوں سے. تو جناب سلمان فرماتے ہیں مجھے پتہ تو چل گیا کہ محمد آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن میں تھوڑی سی اموریہ کا جو راہب تھا اس نے مجھے بتایا تھا کہ آخری نبی کی 3 نشانیاں ہیں, صدقہ نہیں کھائے گا, ہدیہ قبول کرے گا, اس کے دونوں کندھوں پر درمیان میں مہر نبوت ہوگی. فرماتے میں اچھی کھجوریں لے کر صدقے کے طور پر لے گیا. میں نے کہا جی یہ صدقے کی کھجوریں ہیں, آپ تناول فرمائیں. آپ نے ساری صحابہ میں تقسیم کر دی, آپ نہیں کھائی. فرمایا میں صدقہ نہیں کھاتا. میرا دل خوش ہو گیا کہ ایک پشین گوئی, ایک علامت سچی ہو گئی ہے, ایک نشانی سچی ہو گئی. پھر کچھ دن کے بعد میں تھوڑی سی ہلکی کھجوریں لے کر گیا, جی یہ ہدیہ ہے. تو آپ نے سب سے پہلے ہدیے کے طور پر ایک کھجور اٹھائی اور تناول فرمائی. دل خوش ہو گیا, جی 2 نشانیاں سچی ہو گئیں. پھر تیسری نشانی کی تلاش میں ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا تو آپ بقیع میں کسی جنازے کے ساتھ گئے ہوئے تھے, ایک میت کو دفن کر رہے تھے. تو جب میں وہاں پہنچا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, بہت خوبصورت چہرہ, بہت ہی عالی شان صورت, بہت خوبصورت چہرے کے مالک. میں کبھی ادھر جاؤں, کبھی ادھر جاؤں, کبھی ادھر جاؤں. آپ سمجھ گئے کہ یہ مہر نبوت کو تلاش کر رہا ہے. تو یا تو آپ نے جان بوجھ کر, یا ہوا آئی تو ہوا کے جھونکے سے چادر ہٹی, مہر نبوت ننگی ہوئی. تو جناب سلمان فرماتے میں نے بوسہ دے دیا, میں نے اس کو چوم لیا. آپ نے پوچھا بھائی تو کون ہے, کہاں سے آیا ہے. تو میں نے ساری اپنی رودات سنائی کہ میں کہاں سے چلا ہوں, ایران سے چلا ہوں, اصفہان سے چلا ہوں, ایک رئیس باپ کا بیٹا ہوں, حق کی تلاش میں نکلا ہوں, رستے میں مجھے بیچ کر غلام بنا دیا گیا, دین حق کی تلاش میں غلام بھی بن گیا. آج چلتے چلتے آپ کی تلاش میں یہاں پہنچا ہوں, اللہ کا شکر ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی. آپ نے فرمایا باقی باتیں بعد میں کریں گے, اپنے مالک سے بات کروں, مکاتبت کر لو, تجھے آزاد کرواتا ہوں. مالک سے بات کی تو اس نے کو کہنے لگا جی میں تو ایک پورا باغ لوں گا, ایک پورا باغ لوں گا اور 1.5 کلو, اس میں مختلف کوئی روایات ہے, 1.5 کلو سونا لوں گا. جناب سلمان نے آ کر نبی کریم علیہ السلام کو بتایا جی وہ تو بہت پہاڑوں پر چڑھتا ہے, کہتا ہے پورا باغ لوں گا, 100 یا 300 کھجوروں کا باغ اور 1.5 کلو سونا بھی لوں گا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, اس نے کچھ نہیں مانگا, تیرے ایمان سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے, تیرا ایمان اس سے بہت قیمتی ہے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیتاً اتنا سا سونا آیا. فرمایا سلمان جاؤ اس کو کہو اس کو اپنا سونا پورا. یا رسول اللہ اس نے تو بہت سارا مانگا ہے، یہ تو تھوڑا ہے. فرمایا کاٹ کاٹ کر اس کو دیتے رہنا، انشاءاللہ اللہ پورا کر دے گا. سلمان فرماتے میں کاٹ کاٹ کر سونا دیتا رہا، وہ تول کر اپنا رکھتا رہا، اس کا سونا بھی پورا ہو گیا، پھر بھی سونا بچ گیا. اللہ اکبر، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت تھی. پھر کھجوروں کا معاملہ آیا تو آپ نے صحابہ کو اکٹھے کیا. فرمایا جاؤ بھی ایک ایک کھجوروں دو تین کھجوریں لے کر آؤ، ایک باغ لگا کر میں نے سلمان کو آزاد کروانا ہے. پھر جا کر کھڈے بنائے گئے. جناب سلمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے وہ 300 کھجوروں کا باغ لگایا. باقی کھجوروں کے باغ جو ہیں وہ 10 سال کے بعد 12 سال کے بعد کبھی پھل دیتے ہیں، جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لگایا. ابھی سال بھی پورا نہیں ہوا، چند ماہ گزرے تھے کہ الحمدللہ وہ باغ پورا ہو گیا اور باغ پر بے تحاشا پھل آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ قیمت بنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان سے بڑی محبت کرتے، بڑا پیار کرتے، اتنا پیار کرتے کہ آپ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرے گھر کا فرد ہے، سلمان تو میرا فیملی ممبر ہے، سلمان تو میرے گھر کا ایک فرد ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے اہل بیت میں شامل کیا، اور بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ اگر سریہ ستارے پر بھی ایمان ہوتا تو میرا سلمان وہاں بھی پہنچ جاتا، وہاں سے جا کر بھی ایمان لے آتا. یہی لوگ ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں جن کے ایمان کو اللہ نے کسوٹی اور معیار بنایا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم ان لوگوں جیسا ایمان لاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ جیسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں خوشبو پیدا فرمائے، روشنی پیدا فرمائے، چمک پیدا فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کامل مومن بنائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.